شب جمعہ کو جمعرات سے ہی لوگوں کے میسیجز شروع ہو جاتے ہیں اور جمعے کی مبارکباد دینے کا ایک رواج ہے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ جمعۃ المبارک ایک عظیم دن ہے اور بابرکت دن ہے، جس دن کے اندر برکتیں رحمتیں ہی اللہ کی چھماچھم برستی ہیں، دنوں کا سردار ہے، اس کو عید بھی کہا گیا ہے۔ یہی جمعہ فقراء اور غرباء کے لیے، اس کو نماز جمعہ کو ان کے لیے وہ حج قرار دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جمعہ ہے ہی مبارک ہے، جمعہ ویسی برکتوں والا ہے، اس کے کوئی اگر مبارکباد دیتا ہے، جمعہ مبارک کہتا ہے، بالکل جائز ہے۔ شرعاً اس کی کوئی ممانعت کی دلیل نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ یہ ایک دعائیہ کلمات ہیں، ایک دعائیہ کلمات ہیں کہ آپ نے کسی دوسرے کے لیے آپ نے کہ آپ کے لیے اس دن میں برکتیں ہوں، تو دعا دی آپ نے، اچھی دعا دی ہے۔ اور دعا دینا یہ کیا، یہ ہمیں روایات میں اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ ہم کہیں کہ کسی دوسرے کو دعا دیے۔ بھئی آج دنیا کے اندر اگر غور کریں، کسی کی شادی ہوئی تو کوئی کہے شادی مبارک، تو کیا شادی مبارک کے لیے اس کو پہلے یہ دکھانا پڑے گا کہ یہ کس صحابی نے مبارک دی ہے؟ اچھا آپ کے یہاں کسی کی جاب لگتی ہے تو نوکری مبارک، اچھا جی آپ کے کوئی انعام نکل آیا، انعام مبارک، اچھا کوئی اور خوشی ملی تو یہ مبارک، کاروبار میں کوئی اچھی ترقی ہے تو یہ مبارک۔ تو یہ کتنی مبارکیں آپ دیتے ہیں؟ تو دن بھر کے اندر کہیں یا مہینوں میں کہیں یا سالوں میں کہیں تو ہم تو مبارکیں اتنی مبارکیں دیتے ہیں، تو کیا کبھی کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ یہ شادی کی مبارک کہاں سے ثابت، یہ مبارک کہاں سے ثابت؟ یہ ساری مبارکیں لے بھی رہے ہیں دے بھی رہے ہیں، تو بھئی یہ مبارک کیا ہے؟ یہ دعائیں ہیں۔ تو جب اتنی مبارکیں یہ لے رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں، تو جمعہ کی مبارک بھی قبول کیجئے، بلکہ یہ دعا برکت کی لیجئے بھی، اور دوسروں کو بھی جمعہ مبارک یہ آپ کہیے اور یہ دعا دیا کریں۔ بہرحال اس کے ناجائز ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے ناجائز ہونے پر، تو پھر اس سے سوال ہے کہ آپ ذرا اس کے ناجائز ہونے پر کوئی ایسی نص بیان کریں، ایسی دلیل بیان کریں۔ محض یہ نہ کہیں کہ یہ عمل چونکہ وہاں نہیں ہوا تھا تو اس لیے یہاں نہیں ہوا۔ آپ صحابہ کرام علیہ مردوان کا نام لکھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں رضی اللہ عنہ، تو میں آپ سے پھر یہی سوال کروں گا، حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان سے آپ مجھے یہ ثابت کر کے بتائیں کون کن کے نام لکھتا تھا اور کیسے آگے وہ رضی اللہ عنہ لکھتا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کہیں گے یہ بعد میں رائج ہوا، جب نام آتا ہے تو ہم کہتے ہیں تو یہ ابھی جاری ہوا، رائج ہوا۔ تو بھئی یہ بھی کیا ہے؟ ایک اچھا عمل ہے، یعنی آپ نے ان کے لیے رضی اللہ عنہ لکھا، اولیاء کا ذکر کرتے ہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ لکھتے ہیں، تو کیا اس کے لیے خاص طور پر کوئی صحابی کا قول بتانا ہوگا یا حدیث بتانا ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں حصول ایک روایت میں واضح طور پر بیان کر دیا گیا، ما رأى المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن۔ مسلمان جسے اچھا جانتے ہیں اللہ کے نزدیک بھی وہ حسن ہے، وہ اچھا ہے۔ تو اس لیے ان طرح کی باتوں پر محض ایک وسوسوں کے اندر یہ نہیں آنا چاہیے کہ اس زمانے میں نہیں ہوا۔ اگر اسے کہیں کہ یہ بدعت ہے اس لیے منع ہے، تو ہر بدعت تو منع نہیں ہے، بدعتیں تو کئی طرح کی ہیں۔ پھر آپ کی مساجد پختہ بننا، مساجد کے اندر طرح طرح کی چیزیں آنا، مساجد کو تزئین کرنا، یہ سب چیزیں بعد میں ہوئی ہیں، پہلے تو نہیں تھی۔ ان مساجد کے اندر باقاعدہ طور پر محراب بننا، ان کے مینار بننا، یہ بعد میں ہوا، پہلے نہیں تھا۔ لیکن کیا اسے کوئی ناجائز کہے گا؟ مدارس کی باقاعدہ تعمیرات کرنا اور باقاعدہ مدارس بنانا کیا پہلے تھا؟ اس مدارس میں خاص نصاب پڑھانا کیا پہلے تھا؟ حالانکہ یہ دین کے نام پہ سب کر رہے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں اس طرح کی بعد رائج ہوئیں، خاص نصاب بنے، خاص سسٹم کے تحت یہ چیزیں آگے چلنے لگیں، تو اس پر تو کوئی کسی طرح کا کسی نے یہ دلیل کبھی نہیں مانگی کہ اس کی پہلے وہ دلیل لے کر آئیں۔ تو دلیل ہے، اور وہ اصول ہمیں مسلم شریف کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا ہے کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا، جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے سب کی تعداد کے برابر اس سے ثواب ملے گا۔ تو اب اگر کوئی جمعہ مبارک کہتا ہے اور اس کو کوئی ایسا لازم بھی نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی واجب ہو گیا یا سنت ہے، ایسا کوئی بھی نہیں سمجھتا، ایک اچھی بات ہے اور طور پہ لوگ اس کو جاری کرتے ہیں اور کہتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں، تو لہذا ان کو منع نہیں کیا جا سکتا اس سے۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی تو باقاعدہ ایک پوری ایک کتاب ہے، ایک رسالہ ہے پورا، کہ جس میں آپ نے خاص طور پر
یہ مبارکباد دینے پر ہی ہے کہ کن کن مواقع پر مبارکباد دی جاتی ہے، اور اس کے جواز کے اوپر پورا آپ نے ایک رسالہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ قطعاً ضروری نہیں ہے کہ آپ کو یہ جمعہ مبارک کا لفظ بھی کہیں کہ بطور خاص حدیث میں ہے، فابیہ نہیں ہے تو پھر آپ کہیں کہ یہ ٹھیک ہی نہیں، اور معاذ اللہ اس کو ناجائز کہہ دیں، گناہ کہہ دیں۔ آپ اللہ سے ڈریے، اگر کوئی اس طرح کہتا ہے آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس کے ناجائز ہونے پر؟ اگر صرف یہی ہے کہ صحابہ نے نہیں کیا تو پھر میں نے جو مثالیں دی ہیں اور اس طرح کی درجنوں اور باتیں ہو سکتی ہیں، وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے ادوار میں نہیں ہوا۔ تو خلاصہ یہی اس کلام کا نکلے گا کہ وہ عمل اگر اچھا ہے فابیہ، ہاں بدعت کوئی عمل ایسا ہے کہ جو سنت سے موڑنے والا ہو، سنت کو ختم کرنے والا ہو، ٹھیک ہے اس کی ممانت کی جائے گی، لیکن یہاں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ تو دعا ہے۔ تو جس طرح آپ شادی مبارک یہ کہتے ہیں اور وصول کرتے ہیں، تو جمعہ مبارک بھی کہنے میں کوئی حرج نہیں۔